کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق رازق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر جو بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے ہاں مختلف مہینوں میں مختلف مسائل پر بات ہوتی ہے اور ان مسائل کو سمجھ کر اللہ کے حکم پر عمل اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق معاملات طے کرنے کی بجائے آپس میں لڑائی کے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ مسائل کو سمجھنا اور پھر ان کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ ضروری ہے، لیکن ان مسائل کو بنیاد بنا کر آپس میں الجھنا، آپس میں لڑنا، ٹکراؤ پیدا کرنا، معاشرے کے امن کو برباد کرنا، یہ انتہائی شیطانی عمل ہے۔ ابھی جو کچھ اس ماہ محرم میں جاری ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ آگے جب ربیع الاول آئے گا تو ربیع الاول سے ایک مہینہ پہلے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا۔ پھر نکات ڈھونڈے جائیں گے کہ جن کو بنیاد بنا کے بحث کو چھیڑا جائے اور کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں ٹکرایا جائے۔ جیسے جیسے یہ لوگ بحث مباحثے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے شیطان غالب ہوتا چلا جاتا ہے اور ان کو عمل کرنے کی بجائے صرف اور صرف بحث مباحثے اور مناظرے میں الجھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر نفرتیں، کدورتیں، حسد، تفرقات، حتیٰ کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن ایسا کمال کا معجزہ ہے، اگر ہم اس سے صحیح طور پہ رہنمائی لیں تو اللہ رب العالمین نے کوئی نقطہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر ہم رب کے قرآن سے رہنمائی لینا چاہیں اور اللہ احکم الحاکمین ہماری رہنمائی نہ فرماتا ہو۔ وہ جو مسائل ہیں آپس میں لڑانے والے، ٹکرانے والے، جھگڑا پیدا کرنے والے، ایک ان میں سے بڑا مسئلہ ہے علم غیب۔ ربیع الاول کے اندر پورے جلسے، کانفرنسیں وہ اس بات پہ ہوتے ہیں، پھر مناظرے طے ہوتے ہیں، پھر مناظروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ جی نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس غیب کا علم ہے یا نہیں، تھا کہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو دلائل دیں گے کہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو، اور دوسری جانب مبالغہ کرتے کرتے پہلے بات نبیوں کی کریں گے کہ ان کو غیب کا علم ہے، رسولوں کو علم ہے، صحابہ کرام کو علم ہے، اولیاء اعظام کو علم ہے، حتیٰ کہ پھر وہاں تک پہنچتے کہتے ہیں جناب ولی تو ولی، ولیوں کی بلیوں کو بھی علم ہے۔ وہ فلاں ہمارے ولی صاحب ہیں، انہوں نے بلیاں رکھی ہیں، وہ اتنی دفعہ کریں تو یہ مراد ہے، اتنی دفعہ کریں تو یہ مراد ہے۔ شاید آپ کو بلیوں کی سمجھ نہ آئے، کوے کے اوپر ہمارا کتنا ایمان ہے۔ وہ جی کوا چھت پہ آ کے بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی آنے والا ہے، اس کا مطلب کوے کو بھی غیب کا علم ہو گیا، ہمیں نہیں پتہ چلا، اس کو پتہ چل گیا۔ یہ بد عقیدگی کی انتہا ہے۔ جوتے پہ جوتا چڑھ جائے پھر کیا کہتے ہیں جی، آگے سے کوئی کالی بلی کراس کر جائے، کالا کتا گزر جائے تو وہ جی یہ تو منحوس ہے، یہ سفر نہیں کرنا۔ جس انسان نے کتے سے، بلی سے، کوے سے اپنے آپ کو بدتر سمجھنا ہے، اس انسان نے کیا خواب توحید سمجھنی ہے؟
کی نسبت رہ جاتی ہے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہوا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں میں رہے، صرف 2-3 قبائل ایسے ہیں جو عرب سے آئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ، باقی اکثر قبائل یا سکھوں میں سے مسلمان ہوئے یا ہندوؤں میں سے۔ تو وہ جو سکھوں اور ہندوؤں کی خرافات تھیں آج وہ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، اور انہی تہمات کا فائدہ اٹھا کے پھر ان کے عقائد پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس مسئلے میں الجھا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بالکل سادہ سی بات ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ کبھی کسی حالت میں کسی کی بھی اس کو محتاجی نہیں کرنا پڑتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے، کیا تھا، کیا ہے، کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ جس کو رب چاہے بتا دے، جتنا چاہے بتا دے، نبیوں کو بہت زیادہ بتایا ہوتا ہے، رسولوں کو بہت زیادہ بتایا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عام نمازی، ایمان والا، تقوی طہارت والا، اس کو اللہ نے اپنی بصیرت عطا کی ہوتی ہے، اپنی رحمت کی ہوتی ہے، برکت عطا کی ہوتی ہے، اس کا فہم و شعور بھی عام بندوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جب چاہے عطا فرما دے، جب چاہے واپس لے لے، جب بتانے پہ آئے تو بہت کچھ بتا دے، نہ بتانے پہ آئے تو 1400 صحابہ کرام بیعت کرتے ہوں کہ عثمان کا بدلہ لینا ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ بالکل بخیر و عافیت موجود ہیں، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عثمان زندہ ہیں تو پھر ان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو گئے پھر یہ سارے ہی بیعت کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے اس امتحان کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے سب کو بتا دیا کہ یہ عقیدہ اور یہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے حفاظ قرآن کو دھوکے سے لے جا کے بڑی تعداد میں شہید کر دینا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان، کتنے واقعات ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں سے، آپ کے اسوہ میں سے، آپ کی بابرکت زندگی میں سے ہمیں ملتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں کیا کچھ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو اس ایک رب نے اپنے ان بندوں کی تربیت کے لیے بڑے سادہ سے انداز میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ پوری دنیا اول تا آخر اس کی زبان کوئی ہے، اس کا علاقہ کوئی ہے، اس کا رنگ کوئی ہے، وہ کسی کیفیت میں ہے، بہت بڑا پڑھا لکھا ہے یا بالکل جاہل ہے، بڑا امیر ہے یا بالکل غریب ہے، انتہائی خوبصورت ہے یا بالکل بدصورت ہے، دنیا کے کسی علاقے میں جو کچھ اس کے دل میں ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، جو اس کی خواہش ہے، جو اس کا تقاضا ہے، ہر چیز کو بیک وقت اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر یہ حجت قائم کر دی کہ میرے اوپر ایسا پختہ عقیدہ رکھو، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح فرما کے کہ میں تمہارے دلوں کے اندر کی بات کو دیکھ رہا ہوں کہ تم سوچتے کیا ہو، تم کرنا کیا چاہتے ہو، تمہاری محسوسات کیا ہیں، تمہاری ضروریات کیا ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، کوئی چیز بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ سارا اپنی توحید کا، ربوبیت کا، اپنی اعلیٰ ترین صفات کا تذکرہ ایک لفظ کے اندر اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ یہ قرآن کے معجزات میں سے معجزہ ہے، ایک لفظ کے اندر پوری دنیا کو اللہ نے سمو کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو بات کی وہ بات بھی ہر انسان کے متعلق ہے،
یہ نہیں کہ صرف مولویوں کے بارے میں ہے، پیروں کے بارے میں ہے، اماموں کے بارے میں ہے، خطیبوں کے بارے میں نہیں، ہر انسان، حتیٰ کہ وہ انسان کلمہ پڑھنے والا ہے یا رب کا کفر کرنے والا ہے، جو بندہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت عزت دے گا، اگر ایمان پہ ہوگا تو آخرت کے اندر جنت ملے گی، اور اگر وہ کفر پر ہے تو دنیا میں اس کو عزت ملے گی، آخرت کے اندر پھر جو انجام اس کا ہے سو ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا ہے، بے حد بخشنے والا، رجوع کرنے والوں کے لیے۔ اوابین، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جرم ہو جاتا ہے، کسی کا حق غصب کر بیٹھتا ہے، اپنی آنکھ کو غلط استعمال کر بیٹھا، اپنے کان سے غلط بات سن بیٹھا، اپنے دماغ سے غلط سوچ بیٹھا، اس کے دل کی دھڑکنیں غلط بات پہ ہو گئی، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہو جاتا ہے جو واپس پلٹ آتا ہے مجھ سے معافی مانگ لیتا ہے، میں ایسے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کے نبیوں رسولوں کے بعد اور کوئی نہیں ہے، ساری دنیا کے اولیاء اور امام اکٹھے کر لیے جائیں کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ صحابہ کرام کون تھے؟ کسی ایک صحابی کا آپ دل میں سوچ لیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی ہسٹری کیا تھی؟ عام طور پہ اب مکی ماحول کو، مدنی ماحول کو، ان عربوں کے قبائل کو، اس زمانے جہالت کو دیکھتے سنتے جانتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے کلمے کا اقرار کیا اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے سابقہ سارے معاملات کو صرف معاف نہیں کیا، نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ وہ جو صحابہ کرام ہیں جو ایمان کا معیار ہیں، وہ سارے کے سارے جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے وقت موجود تھے، کچھ تو بعد میں پیدا ہوئے نا، جو بعد میں پیدا ہوئے وہ پیدائشی طور پہ مسلمان، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ بے شک وہ یہودی کے گھر میں ہو، صلیبی کے گھر میں ہو، ہندو کے گھر میں ہو، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کا ماحول ہے، اس کے والدین ہیں، جس ڈگر پہ چلانا چاہیں چلا دیتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی وہی کر لیتا ہے۔ لیکن جن کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے وہ اس کفر یا ماحول کو بہانہ نہیں بناتے، بلکہ تحقیق اور جستجو کر کے اللہ کے حکم کے پابند بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے گنجائش ہوتی، وہ جی میرا ماحول ایسا ہے، میری مجبوری یہ ہے، میرے مسائل ایسے ہیں، تو سیدہ آسیہ سے بڑھ کے کسی کی مجبوری دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ فرعون کی بیوی، فرعون کے گھر میں رہنے والی، سارا ڈیپینڈ اس پہ کرنے والی، اس کے باوجود اسلام اور ایمان کے اعلیٰ ترین معیار کو اختیار کر کے قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے حجت قائم فرما دی کہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں رہنے والی اس کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو، جب وہ رب پہ توکل کر کے رب کے دین پہ چلنا شروع کرتی ہے تو رب اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہر انسان کے لیے یہ بہترین حجت اللہ نے قائم کر دی، کوئی بہانہ باقی نہیں چھوڑا، کوئی تعویل باقی نہیں رکھی، ہر ایک کے بہانوں کو اللہ نے رد فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بتا دیا ہے اب اس کو تم نے اختیار کرنا ہے، نیکیوں کی طرف پلٹنا ہے، غلطی ہو جانا، گناہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان نسیان سے ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، خطائیں سے ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے رب سے معافی مانگنے والا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، بے حد بخشنے والا۔ اب یہ وضاحت فرما کے اگلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو پچھلے جمعہ کے اندر جاری تھی۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ
وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور بے جا یعنی فضول خرچ نہیں کرنا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کیفیت یہاں پر کیا ہے۔ یہ چیز معاشرے کے ہر انسان کے لیے ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے رشتہ دار تو موجود ہے نا۔ اس کی ماں ہے، باپ ہے، بہنیں بھائی ہیں، دادا نانا ہیں، پھر آگے چھوٹے رشتے آ جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کے رشتے ناتے موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے رشتوں کی بات کی ہے کہ تمہارے جو رشتے دار ہیں نا، ان کا حق ادا کرو۔ اب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے، چھوٹوں پر بڑوں کا، بڑوں پر چھوٹوں کا، والد کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر۔ ایک ایک فرد کے اللہ رب العالمین نے حقوق دیے ہیں۔ وہ سب کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات کی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق ہمارے رشتہ داروں سے کیا ہے۔ ہم نمازی ہیں، موحد ہیں، عقیدہ توحید کا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تو کیا جن پر ہمارا اختیار چلتا ہے ان کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں؟ کیوں بھی چھوٹے، توجہ میری طرف آپس میں نہیں، اگر بات کرنی ہو تو ادھر آ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے بات کی اس کو میں نے ادھر لے آنا ہے ممبر پہ، مفت میں خطیب بنا دینا آپ کو۔ رشتے دار، اب ان کے حقوق کے بارے میں ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر صرف اس ایک نقطہ پہ ہم درست ہو جائیں، ہمارے معاشرہ کی کم از کم 70% برائیاں، خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ صرف اپنے اپنے رشتہ داروں کو ہم سنبھال لیں، ان کی ضروریات کی ہم تکمیل کر لیں، ان کے عقائد کی اصلاح کر لیں، ان کے اعمال کو صحیح سنت کے قالب میں ڈھال لیں، 70% سے زائد معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا خلا ہے۔ ہم رونے روتے رہتے ہیں، وہ جی فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ اپنی اصل وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اندر اندر سے دیمک کی طرح کھا رہی ہے، ہمارے معاشروں کو کھوکھلا کر رہی ہے، ہماری انسانیت کی جو معراج تھی اس پہ ڈاکہ مار رہی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے سادہ انداز سے تذکرہ فرمایا۔ کوئی بڑا پڑھا لکھا ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے، بالکل ان پڑھ ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ مجھے بتائیں کوئی ان پڑھ بندہ، گموار پرلے درجے کا، کسی دور دراز کے دیہات میں رہنے والا، کیا اس کو رشتوں کا نہیں پتا؟ پتا ہے اس کو۔ تو اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، جو عالم الغیب ہے، اس اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے سب سے بنیادی جو نقطہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرو۔ عدالتوں میں، کچہریوں میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے کسی نے نا ایک میسج بھیجا، کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا مشہور ہے نا ہم سے، وہ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو کھڑک سنگھ تھا نا بالکل اجڑ تھا، ان پڑھ تھا، اس کا بھتیجا یا بھانجا انگریز دور میں بڑا آفیسر بن گیا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا تو بڑا بن گیا، مجھے بھی کوئی عہدہ دے تو مجھے بھی کوئی مزہ آئے، مجھے تیری افسری کا کیا فائدہ؟ تو کہنے لگے بتاؤ چاچا کیا لگنا ہے؟ کہتا جج لگوا دو۔ کہتا ہے چاچا تم ان پڑھ ہو اور وہاں پر تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے یار تیری افسری کا فائدہ مجھے کیا ہے؟ اگر میں پڑھا لکھا ہوتا تو میں خود لگ جاتا، تجھے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھا لکھا نہیں اور لگواؤ مجھے۔ اس نے انگریز ڈی سی سے بات کی کہ چچا میرا ضد کر بیٹھا ہے تو چلو 4 دن کے لیے لگا دو، اس سے کام تو ہونا کوئی نہیں۔
تو فارغ کر دیں گے بعد میں. اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی لگا دو. وہ آیا, آ کے بطور جج ابھی بیٹھی ہے کرسی پہ, تو سامنے ایک عورت وہ ایک طرف کھڑی ہے رو رہی ہے, اور دوسری طرف 4 لمبی پگڑیوں والے جناب وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ محسوس ہوتے ہیں. اس عورت نے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ جج صاحب میری آنکھوں کے سامنے میری موجودگی میں ان 4 نے میرے خاوند کو قتل کیا ہے. میں روتی رہی, منتیں سماجتیں کرتی رہی. اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی, اس کے ہاتھ میں کسی تھی, اس کے ہاتھ میں درامتی تھی, اس کے پاس یہ تھا. اس طرح سے اس نے جب رونا شروع کیا تو ان 4 میں سے ایک کہتا ہے, چونکہ سکھ پھر سکھ ہی ہوتے ہیں نا, کہتا ہے جی نہیں میرے کو کلہاڑی ضرور تھی پر میں تیمیں تھلے لتاں تو ہی ماریا ہے, میرے ماریا نہیں مریا. دوسرا کہتا ہے میرے پاس تو درانتی تھی تو میں نے ایسے درانتی ماری ہے, پتہ نہیں کہاں پہ وہ پیٹ میں لگی ہوگی, تو اس سے کیا ہونا ہے. اس طرح کر کے ان 4 نے اپنی اپنی باتیں تسلیم کر لی. لیکن وکیل تو پھر وکیل ہوتے ہیں نا. وہ کہنے لگا جج صاحب یہ زمین ان 4 کی ہے جہاں پر وہ آیا ہے. وہ آیا کیوں ہے؟ حملے کے لیے. انہوں نے دفاع میں مار دیا, بس مر گیا. اور جو سرکاری وکیل تھا اس سے بھی میل ملاپ ہوا تھا, اس نے بھی اس کی بات میں ہاں ملا دی, ہاں جی ایسا ہی ہوگا. سردار صاحب نے کہا کہ پہلے یہ دونوں وکیل اور اس کے بعد یہ 4 کل ان کو پھانسی پہ چوک پہ جا کے لٹکا دو. وکیل کہتے ہم تو وکیل ہیں. ان کا اس لیے تمہیں سزا دے رہا ہوں کہ تمہیں پتا ہے کہ جرم ہوا ہے, قتل ہوا ہے, وہ رو رہی ہے اور تم دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہو. کہتے ہیں 2-4 ایسے اس نے فیصلے کیے, پولیس والے فارغ بیٹھ گئے, وکیل فارغ بیٹھ گئے, جج فارغ بیٹھ گئے کہ یہ جو فی الفور فیصلہ اور اس پر عمل ہے اس نے تو پورے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے. ہمارے ہاں کیا ہے, باپ جاتا ہے, تاریخوں پہ تاریخیں, وہ مر جاتا ہے, پھر بیٹا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی فوت ہو جاتا ہے, پھر پوتا شروع ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہوتا نہیں ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو صحیح ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سب سے آسان کام یہ خاندان کا ہے. اگر خاندان کا بڑا ڈنڈی نہ مارے, انصاف اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرے, جو ظلم کرے فی الفور سزا دی جائے, اس کا بائیکاٹ کیا جائے, معاشی بائیکاٹ کیا جائے, پورے خاندان میں بتایا جائے کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, یہ بدماش ہے, یہ غاصب ہے, یہ یاسی ہے, یہ فاسق ہے. جب خاندان کے اندر اس کے اوپر بیریئر پہ بیریئر لگ جائیں گے, وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا, کیسے وہ معاشرے کو نقصان پہنچائے گا. لیکن یہاں پر تو ظلم کی انتہا ہے کہ خاندانوں کے بڑے وہ ہی ڈنڈی مار جاتے ہیں. بیٹیوں کو بلا کے بٹھاتے ہیں کہ بیٹی دیکھو نا تمہاری شادی کی ہے, جہیز دیا ہے, ولیمے پہ بڑا خرچہ ہوا ہے, اتنا زیور دیا ہے, تو یہ بھائی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں, بہنیں اچھی تو نہیں نا حق لیتے ہوئے, تو معافی کر دو, لکھ دو اسلام ان کو. مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب جب اس بہن نے معاف کر دیا, لکھ کے دے دیا, تو اب تو حق کوئی نہیں نا. اور مولوی کو پتا ہے کہ میں ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا تو تھوڑا سا چندہ مجھے بھی مل جائے گا, کیونکہ سارے یہ خشکی کے مارے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. انہوں نے تو سوٹ بھی لینے ہوتے ہیں, پیسے بھی لینے ہوتے ہیں, مرغے بھی لینے ہوتے ہیں, سارے گھر کی جتنی چیزیں ہیں وہ سارے نمازی اپنی اپنی جو پروڈکٹس وہ پیش کرتے رہتے ہیں, تحفے تحائف, اور مولوی صاحب کا نظام چلتا رہتا ہے. وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی جناب کھل کے دعائیں دیتا, جی نہیں بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. او اللہ کے بندو, یہ ظلم ہے, ظلم. ان بیٹیوں کا حصہ دو, وہ حصے کو آگ لگا دیں, جلا دیں, پھینک دیں, جو مرضی کریں, تمہیں کوئی حق حاصل نہیں کہ تم مجھ سے اس طرح کا کوئی اسٹامپ لیتے پھرو, تحریر کرواتے پھرو. ایک دفعہ اس کا حصہ دے دو, پھر وہ ماں کو وقف کر دے, باپ کو ہبہ کر دے, بھائیوں کو دے, کسی اور جگہ پہ دے دے, فیس بھی وقف کر دے, اس کو اختیار تو دو. پہلے ہاتھ باندھ دیتے اور پھر کہتے ہو جی معاف کر دیا. یہ ہندوانہ طریقہ ہے.
بہنوں کو، بیٹیوں کو حق سے محروم کرنا. جب ہمارے بڑے صحیح فیصلہ کریں گے، خاندان کے اندر معاملات درست ہو جائیں گے، پھر عدالتوں کچہریوں میں جا کے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس رب تعالیٰ نے ہماری نیچر کے مطابق یہ بتایا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملات کو درست رکھو. پھر دوسرا کام اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے معاشرے کے مسکین ہیں. اب مسکین بیچارہ بے بس ہوتا ہے نا، اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، غربت نے اس کو گھیر لیا ہے، یا ویسے معاشی طور پہ اتنا وہ کمزور ہو گیا، کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی آفت کا شکار ہو گیا، وہ زلزلے کے اندر، سیلاب کے اندر، کسی اور آفت میں آ گیا. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا نا، تو یونائٹڈ نیشن کی جو تھی نا جنرل سیکرٹری جولی، وہ یہاں پر پاکستان میں آئی. یہ گیلانی تھا وزیر اعظم. اس نے جا کے واپس بیان دیا آن دی ریکارڈ، کہنے لگی کہ میں گئی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کے تھرو پاکستان کو سپورٹ کیا جائے، لوگ ڈوب رہے ہیں، لیکن مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کو وزٹ کروانا ہے. تو وہ وزٹ مجھے اپنے دفاتر کا کروانے لگا، جی یہ ڈی سی ہے، یہ کمشنر ہے، یہ فلاں ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے فیلڈ ورک چاہیے. کہتے ہیں وہ تیار ہی نہ ہو. میرے اصرار پر ایک جگہ لے کے گئے خیمہ بستی میں، لوگ بیچارے پانی کی ایک بوتل اور ایک راشن پیک کے لیے وہ لمبی لائنیں لگا کے کھڑے تھے دھوپ میں. اور ان میں سے ایک دو نے آگے بڑھ کے جب میرے ساتھ کوئی بات کرنے کی کوشش کی، وہ کوئی پڑھے لکھے تھے، زمیندار تھے، پہلے بہت مقام تھا، لیکن چند دنوں کے اندر ان کا بہہ چکا تھا سب کچھ. ان کا اعتماد، ان کا کانفیڈنس، ان کی قوت گویائی اور گفتگو کا انداز بہت اعلیٰ تھا، لیکن اس پرائم منسٹر نے ان کو پیچھے دھتکار دیا. اور وہاں سے واپسی پہ کہتا ہے جی میری فیملی ممبرز آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کے باوجود وہ ملتان سے جہاز لے کے اسلام آباد پہنچے، اور میں حیران رہ گئی کہ بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل، اس پہ اتنے قسموں کے کھانے کہ میں ان کو گن نہیں سکی. اور جو یہ تحفے تحائف میرے لیے لے کے آئے وہ الگ تھے. کہتی ہے کہ میں دنیا کے سارے ملکوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پاکستان کو بھیک نہ دی جائے جب تک ان کا یہ پروٹوکول کلچر ختم نہیں ہوتا، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی. یہ خود خزانوں کو لوٹتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، مظلوموں کو حق نہیں ملتا، ان کو مت دو. اور وہ عورت وہ تھی جو غریب گھرانے کی تھی. اس غربت کی وجہ سے اس نے جسم فروشی کے دھندے کو اور پھر ناچنے گانے کو اختیار کیا. اس فیلڈ کے اندر وہ بہت اوپر گئی، پھر وہ سیاست میں آئی اور آ کے یونائٹڈ نیشن کے اندر بیٹھ گئی. اس نے غربت کو خود محسوس کیا تھا، غربت کے پنجے اس کے جسم میں پیوست ہوئے تھے. وہ جانتی تھی کہ غربت اور مصیبت کیا ہوا کرتی ہے. اس نے ساری دنیا کے اندر پاکستان کے چہرے سے یہ بھیانک قسم کا نقاب اتار کے پھینک دیا. کہتی ہے ان کو شرم ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے افیسر اور سیاستدان اور حکمران، عیاشیوں میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی. اس وقت دیکھ لو، اب اس وقت تمہارا سپیکر اور کتنے لوگ باہر دفع ہوئے ہیں اور کیسی کیسی بدماشیاں، عیاشیاں وہ کر رہے ہیں جا کے، جیسے دنیا کے سب سے بڑے امیر یہ ہیں. اور یہ سیاسی پارٹیاں، ان کے قائدین کی زبانیں گونگی ہو گئیں، آنکھیں اندھی ہو گئیں، دل مردہ ہو گئے. ان سیلاب کے لیے کچھ نہیں کر رہے اور آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں. ہر وقت کی چھینا جھپٹی. دنیا کیا سوچتی ہوگی کہ اتنا گندا ملک ہے یہ، ایسے کمینے لوگ ہیں یہاں کے کہ ادھر بچے بچارے جا رہے ہیں بہتے ہوئے اور ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، عورتوں کے جسموں سے کپڑے اتر رہے ہیں، بوڑھے بچارے سسک کے مر رہے ہیں اور ان بے غیرتوں
غیرتوں کو حیا ہی کوئی نہیں. اور سیاست کن پہ کرو گے؟ جن پر تم نے سیاست کرنی ہے. اگر غیرت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پاکستان کی محبت نہیں ہے، تو کم از کم بے غیر تو کوئی اپنا مفاد ہی دیکھ لو. جن پر سیاست کرنی ہے، سیاست کے لیے ان کو بچا لو. اس وقت ساری دنیا کے اندر تذلیل ہو رہی ہے پاکستانی حکمرانوں اور سیاستدانوں کی وجہ سے سارے پاکستانیوں کی. حالانکہ پاکستانی عوام اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے کئی ملکوں میں خود میں گیا، جتنی اچھی عوام پاکستان کی ہے، جتنے جذبات ہیں، جیسی غیرت ہے، جیسی جرت ہے، جیسی سخاوت ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی اور ملک میں نہیں دیکھی. لیکن اوپر مسلط چونکہ وہ ہیں، تماشے لگائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے سامنے وہ اتنا ذلیل و خوار کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ملک تو وہ تھا جس نے دنیا کو مسخر کرنا تھا. دنیا بھر کے غریب، مسکین، مظلوم اس ملک کو دیکھتے ہیں، کس نے مدد کرنی ہے. اور یہ اوپر بدماش بیٹھے ہوئے، حیا ہی کوئی نہیں ان کو. اپنے اپنے دائرہ کار میں، اپنی اپنی پارٹی میں، اپنے اپنے دفتر میں، اپنے اپنے محکمے میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں، جہاں جہاں پر ہم ہیں، ہمیں وہاں پر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم اصلاح کی کوشش کریں گے، اصلاح ہو یا نہ ہو، ہم کامیاب ہیں. اور اگر ہم نے کوشش ہی نہ کی تو پھر شمار ان میں ہوگا وہ جو مچھلیاں پکڑنے سے منع نہیں کرتے تھے. واقعہ معروف ہے نا، مچھلیاں پکڑنے والے، منع کرنے والے اور خاموش تماشائی. وہ جو خاموش تماشائی ہیں وہ پہلے برباد ہوتے ہیں. اس لیے آغاز کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں، جائزہ لیں، علیحدگی میں بیٹھیں کہ میں نے اپنے بیٹوں پہ، بیٹیوں پہ، بھائیوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں میں سے کسی پر ظلم تو نہیں کیا. وہاں پر آغاز کر دیں کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، انسان ہونا. یقین جانیے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اپنے اس بندے پر جو واپس آتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بڑی معروف، بڑی دفعہ آپ نے سنی ہے کہ بندہ دوران سفر جنگل کے اندر جاتا ہے، ایک درخت نظر آتا ہے اور اس کے نیچے وہ لیٹتا ہے. صحرا کے بعد جب درخت ملے تو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. لیٹا تو نیند آ گئی، جب اٹھا تو حیران ہو گیا کہ اوہو، جس اونٹنی پر میرا سارا زادے رہا تھا وہ اونٹنی غائب ہے. پہلے تھکا ہوا تھا بیچارہ لمبا سفر کر کے، پھر اٹھا اور ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈ کے تھک گیا، کوئی نام و نشان نہیں. پیاس کی شدت بھی بڑھ گئی اور تھکاوٹ نے بھی زور کیا. دوبارہ ایک جگہ بیٹھ گیا، جب بیٹھا تو تھکاوٹ بھی پھر سو گیا. اب جب دوبارہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے وہی اونٹنی ہے. اتنا خوش ہوا، کہتا ہے یا اللہ واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. کہنا تو یہ تھا نا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن وہ خوشی کے اندر الفاظ الٹ ہو گئے. یہ اس کی خوشی کی انتہا ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ کوئی غلطی کر بیٹھتا اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے. اس لیے اللہ رب العالمین 3 طبقوں کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور فضول خرچی نہیں کرنی، ان کے حق دینے ہیں، رشتہ داروں کے، مسکینوں کے اور مسافروں کے، اور فضول خرچی نہیں کرنی. حالت ہماری کیا ہے جی؟ میرج ہالوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم جاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، ویسے بھی جو رشتہ داروں کے فنکشن ہوتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے ہیں وہاں پر؟ کیا یہ شادی ایسی ہونی چاہیے جس لیول پہ ہم جا رہے ہیں؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب، نمازی صاحب، تہجد گزار، بڑے پڑھے لکھے باشعور دیندار، کیا وہاں پر بیڑا غرق نہیں ہوا پڑا؟
کون اصلاح کرے گا؟ کیا فرشتے آئیں گے یا کوئی نئے نبی اور رسول آئیں گے؟ کچھ نہیں ہونا. قرآن اب کمپلیٹ ہو چکا, دین مکمل ہو چکا. اس قرآن سے رہنمائی لے کے ہم نے خود اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو دور کرنا ہے. ہوتا کیا ہے؟ عورتیں ایسے جاتی ہیں جیسے مقابلہ حسن پہ جا رہی ہیں, اور مردوں کی حالت وہاں پر وہ جو ناچنے گانے والے اور بینڈ باجے والے ہوتے ہیں اس پر ایسے پیسے نچھاور کرتے ہیں کہ جتنے گندے لفظ آپ استعمال کر لیں وہ کم ہوں گے. ممبر اجازت نہیں دیتا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں لفظ اتنے کہے جائیں. یہ کیا ہے؟ جب کوئی دین کا کام کہا جائے تو یہ لوگ جو وہاں پر فضول خرچی کرنے والے ہیں, جو شیطان کے دوست ہیں, اللہ نے جن کو شیطان کا ساتھی کہا ہے, یہاں پر آئیں گے نہ کہیں گے یار یہ چاول کچے نہیں رہ گئے تھوڑے سے, آج کی مسالہ کم رہ گیا ہے, دینا 1 روپیہ نہیں ہے. اور اعتراضات ایسے کریں گے کہ جیسے ساری دنیا کے مفکر یہی ہیں, اور وہاں پر جائیں گے تو یوں لگے سب سے بڑے کنجر یہ ہیں. ماں دیکھ رہی ہوتی ہے, باپ دیکھ رہا ہوتا ہے, بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, اور وہاں پر یہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے مذہبی ٹھیکیداروں کی مت ماری جاتی ہے, وہ بھی جناب شروع ہو جاتے ہیں, اور عورتیں ہیں تو وہ بھی یہ کرتی ہیں. وہ بھائی یہ مسلمان ہیں کہ کنجر ہیں؟ بچاؤ اپنے آپ کو. یہ نہ ہو کہ رب تعالیٰ انہیں کنجروں میں شامل کر دے, بدکاروں میں شامل کر دے. یہ یوں ہی ہمارے اوپر ایسے گندے لوگ مسلط نہیں ہیں کہ وہ جو روزانہ کسی نہ کسی کا کوئی ٹوٹا آیا ہوتا ہے. ہم ہیں یہ معاشرہ. ہم نے اپنی مساجد کے اندر وہ لڑانے ٹکرانے کی باتیں تو کی, لیکن اصلاح کی بات نہ کی کہ یہ نمازی ناراض ہو جائیں گے, میری چھٹی کروا دیں گے, میرا رزق بند کر دیں گے. اگر میں نے سخت بات کی تو جناب فلاں صاحب کہیں گے یہ تو نے میرے اوپر اٹیک کیا ہے. بیڑا غرق ہو گیا مسلمانوں کا اس وجہ سے. آئیے پلٹیں واپس اپنے رب کی طرف. رب انتظار کر رہا ہے کہ یہ ہے تو میرا بندہ, اور یاد رکھیں اللہ کو پتا ہے کہ کس کس نے پلٹنا ہے. اللہ انتظار کرتا ہے, اور اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کس نے گمراہ ہو جانا ہے. ہم اس لیے کبھی فرد واحد کی بات نہیں کرتے کہ اس پر کوئی تنقید کرنی ہو یا اس کے اوپر ہٹ کرنا ہو. اجتماعی بات کی جاتی ہے. پیغمبر رحمت علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے. تو محترم بھائیوں, اگر ہم پلٹ آئیں گے تو یقین جانیے یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم, خواتین نہیں خواتین, کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. پہلے غلطیاں ہو گئیں, غفلتیں ہو گئیں, بے دینی تھی, ملحد تھا, سیکولر تھا, دین سے دور تھا, ہر قسم کی گندی حرکتیں تھیں, یہ شرابی تھا, یہ چور تھا, یہ بدکار تھا. جتنے جرائم اور گناہ تھے وہ سب ہو سکتے ہیں یا کچھ ان میں سے ہو سکتے ہیں. جو کچھ بھی تھا, جب یہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر کے اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. فضیل بن عیاض بہت بڑا چور اور ڈاکو تھا. اسی مشن پہ رات کو جا رہا تھا کہ کانوں میں اللہ کے قرآن کی آواز پڑ گئی, کوئی تہجد پڑھ رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب وقت نہیں آ گیا کہ یہ بندے توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں رب کی طرف. ایسی آواز وہ گونجنے لگی دماغ میں, کہنے لگا ہاں اللہ آ گیا وقت, مجھے معاف کر دے جو میں نے خطائیں کی.
समरकंद को छोड़ा, खुरासान को छोड़ा, कूफा में गया, जाके तालीम हासिल की, फिर मदीना तैबा गया, फिर मक्का मुकरमा में आबाद हुआ, इतना बड़ा इमाम बना, इतना बड़ा उस्ताद बना। अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसे इमाम वो भी इनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ भाइयों, जब बंदा तौबा करता है तो रब के खजानों में कमी कोई नहीं कि कैसे उसको सरबुलंद कर दे। उस रब से मायूस नहीं होना। जो जुर्म हो गया, जो गुनाह हो गया, जो हक गस्ब हो गया, जो गलत बयानी हो गई, जितने भी मुजालिम हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला मुआफ कर देगा 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुमने ये काम करना है कि अपने रिश्तेदारों के हकूक पूरे करने हैं, मिस्कीनों के हकूक पूरे करने हैं, अल्लाह के रास्ते के अंदर जो मुसाफिर हैं उनके हक को पूरा करना है, और फजूल खर्ची कहीं पर भी नहीं करनी। और फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं ये शैतानों के भाई हैं, और शैतान हमेशा से अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। फजूल खर्ची और नाशुक्री। मुझे बताएं अब हम क्या कर रहे हैं? फजूल खर्ची की बात पहले हो गई कि हमारा मुआशरा कहां पे खड़ा है, और नाशुक्री की हालत क्या है। अच्छा खासा बिजनेसमैन, उसके पास 5 मिनट बैठे आप, हाँ जी क्या हाल है जी साहब, अजी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कारोबार कैसा है यार, बस पता है कि जब से ये कोरोना गया है, फिर ये आया, फिर वो आया, डॉलर नहीं संभलता, तो बस समझ नहीं आ रही। सामने गाड़ियां होंगी, दफ्तर एयर कंडीशन होगा, बेहतरीन सहूलियात होंगी, घर आलीशान होगा, औलाद जनाब अल्लाह का सारा इनाम तोहफा सब कुछ मौजूद है, लेकिन नाशुक्री हर बंदे की जुबान पे। बहुत थोड़े हैं कि जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह फिर क्या हुआ, अगर ये नहीं है तो ये नेमतें तो मौजूद है, मेरे पास ये है। कितने वो हैं जिनके पास ये भी नहीं है। वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बार बार मैं सुनाया करता हूँ। वो फरमाते हैं कि मेरे दिल में ऐसे ही बात आ गई कि लोग नाफरमान है, काफिर है, जालिम है, फासिक है, बड़ी नेमतें उनके पास। हालांकि हदीस में जानता था कि ये दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मुसलमान ईमान वाले के लिए वो जेल है, कैद खाना है। उसके बावजूद मैंने कहा या अल्लाह अब तो हालत यह है कि पाँव में जूता भी नहीं है। कहते हैं जुमला पूरा नहीं हुआ, तखय्युलाती तौर पर रब से हम कलाम हूँ। जब आंखों ने मंजर देखा तो मैं सजदे में गिर गया कि बंदा सामने सड़क किनारे बैठा था जिसके दोनों पांव ही नहीं थे। फौरन सजदे में गिरा, या अल्लाह जूता नहीं है तो क्या हुआ, पांव तो हैं। हाँ मोहतरम भाइयों, शुक्र करना सीखें। जब हम शुक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतें होंगी, लेकिन अगर हमने शुक्र ना किया, ना शुक्री की, तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो फिर शैतान का दोस्त है। अब बड़े बड़े एंकर हमेशा नाशुक्री सिखाते हैं, हमेशा डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, मायूस करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उसको देख देख के हमारा सारा मुआशरा मायूस हो रहा है, और ऐसी बातें करता है कि बस अभी मरने वाले हैं बेचारे, आखिरी सांसों पे हैं, थोड़ी देर के बाद देखते हैं बिल्कुल बेहतरीन होते हैं। तो मुहतरम भाइयों, आइए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हमारे वो भाई जो आज मुसीबत में हैं, याद रखें 2 किस्म के लोग हैं। डूबने वाले एक ही जगह पे हैं, एक वो है जिन पर रब का अजाब है, सीधी बात है, कोई इसमें लचक नहीं है। जो रब के बागी हैं उन पर वो अजाब है, और जो रब के फरमा बरदार हैं उनकी आजमाइश है। एक ही काम, 2 चीजें हैं, सैलाब एक है, पानी एक है। चंद महीने पहले वो प्यास से मर रहे थे, पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और आज इतना पानी है कि घर तक डूब चुके, मवेशी तक बह चुके, पानी को फिर तरस रहे हैं कि पीने के लिए नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है ना। ये हमारे सब के लिए आजमाइश और इम्तहान है कि तुम सिर्फ तमाशा देखते हो या अपनी इस्तात के मुताबिक करते हो। कोई जरूरी नहीं भी हर जुमे आपसे मांगा जाए कि जी आप दें, आज जनाब खाने के लिए दे दें, आज फलां के लिए नहीं। सिर्फ तवज्जो करवाना मकसूद थी, अब आपने खुद चलना है। अगर तवज्जो पे आ जाए तो वो टूटियां देखिए आपने बाहर,
وضو کیا تو صابن کی ضرورت تھی. اچھا صابن موجودہ صابن دانی نہیں لگی ہوئی تو کیا یہ بھی توجہ میں نہیں کروانی ہے؟ اللہ کے بندو کتنے باشعور ہو, پڑھے لکھے ہو, کیا گھروں میں کام نہیں کرتے؟ کیا فیکٹریوں کے نظاموں کو نہیں چلاتے؟ کیا بزنس نہیں سنبھالتے؟ وہ یہ اللہ کا گھر ہے, ہم سب کا مشترکہ ہے. دیکھیں یہاں پر کیا کچھ ہونے والا ہے, کریں آپ اللہ کا نام لے کے. کیوں جی؟ دیکھیں نا, چھوٹی سی چیز ہے, آپ کہیں گے جی میں تو جناب سونے کی لگا سکتا ہوں, بس توجہ ہی نہیں تھی. تو خود دیکھیں, جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کریں, یہاں پر کریں, جہاں پر اللہ توفیق دے وہاں پر کریں. اور ان ہنگامی حالات کے اندر یہ محترم حاجی اصغر صاحب ہیں, وہ احسان اللہ بھائی ہیں, سجاد بھائی ہیں, جتنے ذمہ داران, اور اس وقت یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ متاثرین سیلاب کے لیے سب سے زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہم لوگ مدد کر رہے ہیں. ہمارے ہزاروں نوجوان جو ٹریننگ یافتہ ہیں, جو سمندر کے پانیوں میں تیرنا جانتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے کندھوں پہ سامان ان جگہوں پہ پہنچا رہے ہیں جہاں پر پل ٹوٹ چکے, سڑکیں ختم ہو چکی. یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے. ہمارے ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ اللہ کے بندے ان پانیوں میں سے گزر رہے ہیں, اور کتنے ایسے عجب واقعات ہیں کہ بندہ دیکھ کے رونے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے تیری رضا کی خاطر اپنی ساری وہ نعمتیں چھوڑ کے تیرے ان بندوں کی مدد کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں, اور پھر دنیا کے بدماش کہتے ہیں کہ ان کو پابندی لگاؤ. اور اس وقت باقی بھی جو مذہبی جماعتیں ہیں الحمدللہ وہ کام کر رہی ہیں, تھوڑا بہت جتنا کسی کا نیٹ ورک ہے, کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پورے پاکستان کے طول و عرض میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے تربیت یافتہ افراد موجود نہ ہوں, کیونکہ ہم نے نہ کسی سیاسی محاذ پہ ان کو کھڑا کیا ہے, نہ کسی مسل کی گروہ کا حصہ بنا کے ان کو معاشرے میں ٹکرایا ہے. ہم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ان کو تیار کیا ہے کہ انسان اگر کسی مذہب کا بھی پیروکار ہے, وہ جب مصیبت زدہ ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے, اس کی مدد ہمارے اوپر فرض ہے. ہم نے نہیں پوچھنا یہ کس پارٹی کا ہے, کس مسلک کا ہے, کس مذہب کا ہے, بس وہ مصیبت زدہ ہے, اس کی مدد کرنی ہے. تو محترم بھائیوں آگے بڑھیں, اپنے دل و دماغ کو حاضر کریں اپنے دین کے لیے. یہ دین یہ پھر ہمارے لیے راستوں کو کھولے گا, پھر اللہ تعالی ہمیں بہت بڑی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے. اللہ رب العالمین اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے وطن عزیز پاکستان کے حال پر رحم فرمائے, اس کو معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, سماجی طور پہ, مذہبی طور پہ اللہ خالص اپنے دین کا ترجمان اور نمائندہ بنا دے. جب اللہ کے دین کا یہ نمائندہ پاکستان ہوگا جس کا وعدہ ہم نے رب سے کیا تھا قیام پاکستان کے دوران, تو یقین جانیے اس پاکستان جیسا ملک دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے اس وقت جو خالص لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے. انشاءاللہ اس ملک سے اللہ نے بہت بڑے کام لینے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سکریننگ کر رہا ہے, چھاننے لگا رہا ہے, چھانٹی کر رہا ہے کہ کون کون سے منافق ہیں, مفاد پرست ہیں, دشمن ہیں اس معاشرے کے, وہ سارے ننگے ہو کے سامنے آ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو واقعتاً فیلڈ ورکر ہیں اور اپنے اس ملک کے محافظ ہیں, سب کچھ دنیا کا برداشت کرتے ہوئے بھی پھر بھی اپنی استطاعت کے مطابق لگے ہوئے ہیں. نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ ہے, نہ ان کی دھمکیوں کی پرواہ ہے, نہ ان کی پابندیوں کی پرواہ ہے, نہ گرفتاریوں کی پرواہ ہے, صرف اپنے رب کی رضا کے لیے, اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.